بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلہ رحمی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند تھی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو پسند فرماتا ہے۔ صلہ رحمی کیا ہوتا ہے؟ صلہ رحمی کسی دوسرے انسان پر رحم کرنا، اسے بھلائی کرنا، بھلائی کے بدلے کوئی اور چیز نہ لینا، جس طرح کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اسی طرح کسی سے بھلائی کرو اور اس کو بھول جاؤ اللہ کے واسطے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اپنے رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہو اور اپنی عمر کو بڑھانا چاہتے ہو تو صلہ رحمی کیا کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا جو کاروبار کیا کرتا تھا اور کوئی نیکی نہ کیا کرتا تھا، بس وہ کاروبار کے دوران اپنے غلام کو یہ کہتا تھا کہ جس سے رقم لینی ہو یا کوئی چیز جو شخص آسانی سے دے سکے اس سے لے لیا کرو، اور جو شخص نہ دے سکے، مشکلات میں ہو تو اس سے وصول نہ کیا کرو۔ بس یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ایک دن وہ شخص اللہ کو پیارا ہو گیا اور اللہ کے آگے اس کو حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہارا کوئی نیک عمل ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا کوئی نیک عمل نہیں ہے سوائے اس ایک عمل کے کہ میں جب بھی کاروبار کیا کرتا تھا اور اپنے غلام کو یہ کہتا تھا کہ جو شخص رقم کو یا کوئی سامان کو آسانی سے واپس کر دے تو وصول کر لیا کرو، اور اگر وہ شخص اس کی ہمت نہ رکھتا ہو واپس کرنے کی تو اس پر زیادتی اور ظلم نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس اجر پہ اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اسی طرح حساب لیتا ہے جس طرح ایک بندہ دوسرے بندے سے رویہ تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی ایک شخص دوسرے شخص سے بھلائی کرتا ہو، شفقت رکھتا ہو، محبت رکھتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے بھی نرمی کا برتاؤ فرماتے ہیں، اور اگر کوئی شخص سختی کرتا ہو، ظلم کرتا ہو، جبر کرتا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص سے بھی سختی سے حساب لیتا ہے، سختی فرماتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے بھلائی کریں، صلہ رحمی کیا کریں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ آمین ثم آمین۔